مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں گرودوارے میں نماز پڑھنے سے مسلمانوں نے معذرت کی تھی؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ اور کسان قانون واپسی کے اعلان کے بعد جو ہے ایک اور پنچایت کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، بھٹکل کے سمندر میں ویل مچھلی کا ایک منظر کیچ کر کے کسی نے ٹویٹر پہ پیش کیا ہے، اس بات کے دعوے کے ساتھ کہ بھٹکل کے سمندری پانیوں میں اس کو دیکھا گیا، قریب میں اترا اتر کنڑا میں۔ اس کے علاوہ مغربی مشرقی یو پی اور روہیل کھنڈ میں بی جے پی کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، سروے رپورٹ آ رہی ہے۔ تو نائجیریا میں کشتی غرقاب ہونے سے 7 بچیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایک عاشق جوڑے کو تنہا دیکھ کر کے کس طرح سے 4 بدماشوں نے خود کو پولیس بتایا، اغوا کیا، پھر خاتون کے ساتھ، نابالغ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حیران کرنے والا ہے۔ آج کل جو یہ لڑکیاں سنسان علاقے میں جا کر کے عشق لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے سبق آموز خبر ہے، وہ بھی رکھوں گا۔ اور سعودی شہریت حاصل کرنے والے غلاف کعبہ کے خطاط مختار عالم کی بھی آج بات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور ہمارا کام جہاں پہ چل رہا ہے اس کی تصاویر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ایک بستی میں 200 سے زائد بلینکٹس دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تازہ تصویریں آئیں گی، آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ اس کے لیے جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر آپ لوگ واٹس ایپ کریں، تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آئیے ویل مچھلی کا یہ منظر دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے مختلف میڈیا ہاؤسز کو ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کرناٹک کے اترا کنڑا ضلع میں بھٹکل کے قریب سمندر میں جو ہے یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ ویل مچھلی جو ہے یہاں جو کشتی مچھلی شکار کے لیے گئی تھی، ایک بہت بڑا جہاز، اس نے دیکھا کہ گہرے پانی میں یہاں پر جال بچھاتے وقت جو ہے یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ ویل مچھلی کا ایک بہت بڑی ویل مچھلی دیکھنے میں آئی بھٹکل کے پانیوں میں۔ اس کی ویڈیو بنا کر کے جو ہے اس کشتی میں سوار کچھ لوگوں نے وائرل کیا تھا، اس کو جو ہے مختلف میڈیا ہاؤسز کو جو ہے یہاں پر ٹویٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس منظر کو بھٹکل کے پانیوں میں نظر آنے والے کرناٹک کے ساحلی علاقے میں یہ منظر اس وقت جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس سے ویل مچھلی کی کیا حالات ہیں اور کس طرح وہ اس کو ایک زندہ حالات میں پانی میں تیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس منظر کو بہترین انداز میں اس ویڈیوگرافی کے بعد یہ ویڈیو بہت زیادہ ریٹویٹ کی جا رہی ہے، اور مختلف میڈیا ہاؤس کو بھی جو ہے اس کو ٹویٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج بہار سے بھی ایک ویڈیو آئی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے بھارت میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہار کے نالندہ ضلع کے دھنوکی گاؤں میں نتیش کمار نامی ایک شخص جو ہے وہ اپنے بہن کے سسرال گیا ہوا تھا، اور وہاں پر چھٹ پوجا کے بعد پرساد لے کر واپس اپنے گاؤں آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاروہا گاؤں کے قریب کچھ لوگوں نے ہتھیار کے زور پر اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہاں پہ روک دیجئے، یہ جو اس شخص کو لے کر کے آیا جا رہا ہے، اس کا الزام ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا، پھر اس کے بعد وہاں موجود ایک لڑکی کے ساتھ یرغمال بنا کر کے اس کی شادی رچا دی گئی، اس کو مارا پیٹا گیا، اغوا کیا گیا، اور بعد میں زبردستی شادی کر دی، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جس نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اس نے سرخی دی ہے نتیش کمار کی کیچ اپ شادی۔
اور اس طرح سے جو ہے یرغمال بنا کر کے شادی کرنے کی اس منظر کو کھیتوں سے گزرتے ہوئے بارات کو اس وقت شیئر کرتے ہوئے الگ الگ طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کسی نے اس پر تبصرہ کیا، یہ ہے ہمارا بھارت، بھارت کا بہار، اور بہار کا نالندہ شہر، نالندہ شہر کی دھنو کی گاؤں، اور دھنو کی گاؤں کا یرغمال دلہا، یہ کہتے ہوئے اس کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے یہ خبر یہ سامنے آ رہی تھی، بلکہ کچھ دن پہلے جو ہمارے ہندو بھائیوں نے دعویٰ کیا تھا نماز پڑھنے کے لیے جگہ دینے کی، انہوں نے وعدوں کو بھی پورا کیا۔ اس میں سے گرودوارے کے لوگ بھی تھے جنہوں نے جو ہے مسلم بھائیوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ دینے، نہ صرف جگہ دینے کی بلکہ اذان دینے کی بھی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد کوئی خبر کل جمعہ کے دن نہیں آئی تو الگ الگ طرح کے تبصرے اور الگ الگ طرح کے طعنے اور الگ الگ طرح کی جو ہے تنقید شروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا میں۔ اب اس کی حقیقت سامنے آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قومی دارالحکومت دہلی سے متصل گروگرام کے گرودوارہ سنگھ سبھا کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے کمپلیکس میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے دروازے کھول رہی ہے، لیکن ملینیم سٹی کے کسی بھی گرودوارے میں مسلمانوں نے نماز جمعہ اس ہفتے ادا نہیں کی۔ گرودوارہ کمیٹی نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ گرو پرو تقریبات کی وجہ سے مسلمانوں نے خود کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے گرودوارے میں نماز جمعہ ادا کرنے سے انکار کیا۔ کمیٹی نے کہا کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ اگلے ہفتے کیا جائے گا۔ خبر رساں ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے گرودوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے ترجمان دیا سنگھ نے کہا کہ کمیٹی نے نماز کے لیے جگہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اگر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہے تو انہیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن گروپرو کی وجہ سے جمعہ کو مسلمانوں نے خود کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے یہاں نماز پڑھنے سے انکار کیا۔ ہم اگلے ہفتے نماز پر حتمی فیصلہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کانوڑ یاترا یا نگر کیرتن نکال سکتے ہیں تو پھر عوامی یا کھلی جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کیوں ہے۔ 1984 کے فسادات میں مسلمانوں نے ہزاروں سکھوں کی جانیں بچا کر بھائی چارے کا پیغام دیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ وجوہات کی وجہ سے خود مسلمانوں نے خود کو جو ہے نماز پڑھنے سے الگ کر لیا تھا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ یہاں کے گرودوارے کی جانب سے تو باقاعدہ اجازت دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے جو لوگ ہیں ہندوتوا ذہنیت کے اور کچھ اسی طرح کے خبروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، گرودوارے میں اس ہفتے جمعہ کی نماز نہ ہونے کی وجہ سے الگ الگ تنقیدی تجزیے کر رہے تھے اور الگ الگ طرح کی جو ہے چیزیں پیش کر کے اور ہندو اور مسلم اور سکھ بھائیوں میں جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے چلتے اب جو ہے خود گرودوارے کے مینجمنٹ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ خود ہمارے مسلم بھائیوں نے اس وقت چونکہ گروپرو ایک پروگرام تھا، اس کی وجہ سے خود کو نماز سے الگ کر لیا تھا، ان کے لیے کوئی پوری طرح سے کھلی چھوٹ ہے نماز پڑھنے کی۔ تو لہٰذا جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہے یا نفرت پھیلا رہے ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ خود مسلمانوں نے یہاں پر اپنے آپ کو نماز سے الگ کر لیا تھا، یہاں پر ایک خصوصی پروگرام منعقد ہونے کی وجہ سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں عاشق جوڑوں کی جو مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تنہائی میں کہیں ملاقات کرتے ہوئے۔ آبروریزی کا ایک بہت ہی سنگین حادثہ پیش آیا ہے، جس میں ملزمین نے عاشق جوڑے کو تنہائی میں دیکھ کر عاشق کا پہلے اغوا کر لیا، پھر عاشق کے سامنے ہی معشوقہ کی آبروریزی کی، اور سب سے اٹھ کر یہ بات ہے کہ ان ملزمین نے اپنے آپ کو پولیس والا بتا کر کے اس حادثے کو انجام دیا۔ اور آبروریزی کا شرمسار کرنے والا یہ سانحہ 13 سال کی ایک لڑکی کے ساتھ تب پیش آیا جب وہ اپنے عاشق کے ساتھ سنسان جگہ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسی دوران پیچھا کر رہے 4 بدماشوں نے اپنے آپ کو پولیس والا بتایا اور پہلے عاشق جوڑے کی تصویر کھینچی اور پھر عاشق کا اغوا کر کے معشوقہ کو ڈرایا دھمکایا۔ معشوقہ کو عاشق کے سامنے جھاڑیوں میں لے جا کر ایک لڑکے نے آبروریزی کے حادثے کو انجام دیا۔ اتنا کرنے کے بعد ملزمین نے اپنا موبائل نمبر بھی دیا اور کسی سے ڈرنے اور پولیس کے پاس جانے سے بھی منع کہہ کر کر دیا کہ وہ خود پولیس والا ہے، پولیس کے پاس تمہیں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لمبی رپورٹ ہے لیکن میں تفصیلات میں جاؤں گا نہیں۔ بس یہ رپورٹ رکھنے کا آپ لوگوں کے مقصد سامنے یہ ہے کہ آج یہ عاشق جوڑوں کی جو ہے عاشقی بہت ہی حدیں پار کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کوئی پارک یا ایسا کوئی علاقہ باقی نہیں رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی بات کیا کریں، چھوٹے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں بھی حالات ہیں۔ ایسے میں خود کو بچانے کے لیے کچھ ایسے اوباش قسم کے لوگ، سڑک چھاپ لڑکے اسی طرح کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں کہ بلیک میل کریں اور اس کا استعمال کریں۔ ایسے میں
جب سنسان علاقوں میں اس طرح کے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، عاشق جوڑوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنا اور ضروری ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے پھنس کر کے بعد میں بدنامی سے، اس سے قبل کی یہ تمام چیزیں ہے یہ غلط چیزیں، لیکن اس کے بعد جب جرم اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے اور سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ ایسے میں اس طرح کے جوڑوں کو جو ہے چوکنا کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں، اس طرح کی جرائم کی چیزیں پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ تمام لوگ جو ہے پوری طرح سے وہ چوکنا رہیں اور اس طرح کی چیزوں سے بچے رہیں۔ ناظرین گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں کسانوں کی۔ قانون واپسی تو ہو چکی ہے 3 ذریعہ قوانین بل کو، لیکن اس کو لے کر کے جس طرح سے غصہ میڈیا میں دیکھنے کو ملا وہ یہ تصویر بیان کر دے گی آپ کو۔ یہ دیکھیے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ ہے، اس نے خود اپنے ہی بی جے پی لیڈروں کو بروکر کہہ دیا ہے، یعنی کہ جو 3 بل کی مخالفت کرتے ہیں وہ صرف بروکر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی نے اس قانون کو واپس لے لیا ہے تو بی جے پی بھی کیا بروکر بن گئی، یہ کہتے ہوئے اس بیان کو جو ہے شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بھکتوں کو اور میڈیا کے لوگوں کو جنہوں نے خالصتانی نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کسانوں کو، ان کو کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو یہ نویکا کمار، اسمیتا پرکاش، راہل شیو شنکر اور بھی بہت سارے لوگوں نے جیسے ہی ری اپیل کی گئی، اس بل کو واپس لینے کی بات کی گئی، تو جو ہے اس وقت کیا کچھ ہوا اور میڈیا کی کیا حالت ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ جب فارم لایا گیا تو کتنا چلا رہا تھا، ماسٹر اسٹروک کہہ رہے تھے اس فارم بل کو لانے کے بعد۔ اب جب اس کو جو ہے واپس لے لیا گیا تو کس طرح اس کا سر دھنسا دیا گیا ہے۔ ایک جو ہے کارٹون نے بہترین انداز میں میڈیا کی حالت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نفرت پھیلانے والے پھیرے کنگنا کو تو ابھی تک یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس نے ایک اور اس میں جو ہے پیش کر دی، یہاں تک کہ وہ قتل عام کی بات کرنے لگے، خالصتانی ٹیررسٹ ابھی بھی کہہ رہی ہے، اور یہ تو پوری سرفری ہے، پتہ نہیں یہ ہوش میں رہتی ہے نہیں رہتی ہے، اور مچھروں کی طرح کچلنے، مکھیوں کی طرح کچلنے کی بات کر رہی ہے اپنے اس انسٹاگرام میں پیش کی گئی ٹویٹ میں، میسیج میں، معاف کیجیے گا ٹویٹ نہیں ہے، انسٹاگرام میں پیش کیا گیا میسیج ہے، جو قتل عام کی بات کر رہے ہیں کسانوں کی۔ بہرکیف یہ تمام کے وہ لوگ ہیں جو بھکت ہیں، نہ آگے پیچھے سوچتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن کسانوں کی اس وقت جو ہے فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پرکاش پرو کے دن تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کر لینے کے بعد اس درمیان کسان لیڈر راکیش ٹکیت کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وزیر اعظم قانون کو واپس لے لیں گے، مشن یو پی چلتا رہے گا۔ 22 نومبر کو لکھنؤ میں پنچایت ہوگی۔ ٹکیت نے کہا کہ ہمارے خلاف کارٹون بنائے گئے، موالی کہا گیا، یہ ساری چیزیں پنچایت میں رکھیں گے، حکومت کسانوں سے بات کرے، اسی سے حل نکلے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا دھرنا کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر نہیں چلے گا اور نہ ہی ختم ہوگا۔ ایم ایس پی کی ضمانت بھی ایک مسئلہ ہے، آج سنیکت مورچہ کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین بتا دیں کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کے مد نظر راکیش ٹکیت نے مشن یو پی کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سرکار اگر غلط کام کرے گی تو اس کے خلاف تحریک چلے گی، ہم عوام کو اپنے مسائل بتائیں گے، ہم عوام کے درمیان جائیں گے اور بات چیت کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، ابھی تک یہ تحریک واپس لینے، احتجاج واپس لینے یا کسانوں کو واپس گھر جانے کی ابھی تک جو ہے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ اب 22 کو جو پنچایت منعقد ہوگی، شاید اس کے بعد کسی طرح کا فیصلہ لیا جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے نائجیریا سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، نائجیریا کی ریاست جیگاوا میں دریائے گاسنیا میں ایک مسافر کشتی ڈوبنے سے 7 بچیاں جاں بحق ہو گئی ہیں۔ جیگاوا پولیس کے تعلقات عامہ کے افسر لاوان شیسو نے ایک بیان میں کہا کہ گافاسا گاؤں سے میویلیٹ کنڈیلی کی مذہبی رسم سے واپسی پر بچوں کی سوار ہونے والی کشتی غرقاب ہو گئی۔ شیسو نے بتایا کہ دریائے گاسنیا میں اس حادثے میں 7 لڑکیاں جان سے گئی ہیں، 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ میلاد النبی کو کئی مہینوں تک شہر شہر نائجیریا میں منایا جاتا ہے۔ اسی طرح میلاد النبی کے منا کر کے جو ہے واپس لوٹ رہی تھی کہ اسی وقت جو یہ حادثہ پیش آنے کی خبر نائجیریا کے مختلف تعلقات عامہ کے افسران کی جانب سے مل رہی ہیں، اور یہ اس کا منظر ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں غلاف کعبہ بنانے والے خطاط۔ حال ہی میں سعودی شہریت حاصل کرنے والے بیت اللہ کے غلاف کسوہ کے خطاط اور مکہ مکرمہ کے خطاطوں کے شیخ مختار عالم نے ایک چینل سے گفتگو کی ہے۔ مختار کے مطابق خطاطی میں ان کی دلچسپی کا آغاز اس وقت ہوا
جب وہ تیسری جماعت میں تھے، اس دوران میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنے کے حلقے میں داخلہ لیا اور 9 ماہ میں کلام اللہ کا حفظ مکمل کر لیا۔ اس کے اگلے برس 1397 ہجری میں چوتھی جماعت میں تعلیم کے دوران میں خطاطی کے کورس کے لیے درخواست پیش کی۔ وہاں معلمین حضرات کی تعداد صرف 3 تھی۔ میرے معلم نے جب میری لکھائی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں طالب کے طور پر نہیں بلکہ معلم کے طور پر پرکھیں گے، اور استاد محرم یہاں سیکھنے آیا ہوں، سکھانے کے لیے، مگر وہ نہ مانے۔ آخرکار میں نے ہار مان لی اور میں وہاں سیکھنے کے ساتھ سکھانے بھی لگا۔ بغیر ناظرین گرامی، مختار عالم کے مطابق 1423 ہجری میں غلاف کعبہ یعنی کسوہ کے خطاطوں میں وہ شامل ہوئے۔ اس سے قبل مختار کا امتحان لیا گیا، اس روز سے آج تک وہ کسوہ کے خطاطوں میں شامل ہیں۔ مختار نے باور کرایا کہ عربی خطاطی کو سہارا دینے کے لیے سعودی وزارت ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان کی دلچسپی اور کردار قابل تحسین ہے۔ مختار عالم کے مطابق بیت اللہ کے کسوہ پر خطاطی کا عمل بہت زیادہ توجہ اور نگہداشت کا طالب ہوتا ہے، اس لیے لکھائی کے بعد سے عربی زبان اور عربی خطاطی کے ماہرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار کے مطابق کسوہ کا کام کرنے سے انہیں 2 چیزیں حاصل ہوئی۔ ایک تو انہیں بہت زیادہ تجربہ حاصل ہوا، اس لیے کہ ہم بڑے حجم کی لائنوں پر کام کرنا ہوتا ہے، اس پر لکھائی مخصوص طریقے سے ہوتی ہے۔ سعودی شہریت حاصل کرنے کے حوالے سے مختار عالم کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب آنے والے ہر شخص کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہریت حاصل کر لے۔ اس انسان کا کیا عالم ہوگا جس نے یہاں 50 برس گزار دیے، اس کی زندگی، پرورش، کھانا پینا اور اس کا علم سب اس ملک کی بدولت ہو۔ میں شہریت دینے کے حوالے سے اعتماد کے قابل سمجھے جانے پر خادم حرمین شریفین کی خدمت میں اظہار تشکر کرتا ہوں، اور میں اس ملک کا فرزند ہوں اور دنیا بھر میں اس کا نام روشن کرنے کے لیے انشاءاللہ مزید کوششیں کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دیں کہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور بنگلہ دیش سے انہوں نے جو یہاں پر آئے تھے، اس کے بعد جو ہے ان کو 50 سال بعد یہاں کی شہریت ملنے پر جو ہے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے خصوصی انٹرویو میں ان تمام تفصیلات کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جس پر تبصرہ ہوا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔